اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج 9 محرم الحرام ہے۔ یقیناً شہدائے کربلا کے کردار ہمارے لیے، ہمارے امراء اور متوسط طبقے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ زندگی میں نکھار اور اس میں ارتقائی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں مشاعرے دوش و ماضی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یقیناً یہی نقطہ اہم ہے۔ امام حسین کی شخصیت ہر لحاظ سے جامع ہے۔ انہوں نے عہد نبی میں جو عرصہ گزارا وہ کسی تمثیل سے کم نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جس سے آل محمد کا سلسلہ نکلتا ہے اور تاحال اس خاندان کے افراد سید کہلاتے ہیں۔ امام حسین جن کو جنت کا سردار کہا گیا، کبھی دنیا کے پھول، کبھی جنت کا مہمان، کبھی ان سے محبت کو راہ نجات کا سامان قرار دیا گیا۔ امام حسین کی سراپا زندگی علم و عمل سے معمور ہے۔ ہر پہلو میں حکمت و فراست کے روشن باب نظر آتے ہیں۔ ان کا اخلاق حسنہ لے لیجئے یا پھر ان کا فہم و بلاغت سے بھرا کلام، نثر و منظوم لے لیجئے، ہر لفظ اور ہر عمل سے نبوت کا احساس ٹپکتا ہے، کیونکہ یہ اسی کی پرچھائی تھے، اسی کی باقیات تھے۔ امام حسین کی سیرت، ان کی رسول اللہ سے محبت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ہر فیصلہ امن و آشتی کا پیغامبر ہے۔ انہوں نے خلفائے راشدین میں ایک عرصہ گزارا اور پھر تمام زندگی گھرانہ نبی میں بسر کی، جو حقیقی دین کے امین تھے۔ چنانچہ امام حسین کا کوئی بھی قدم مبنی بشریعت تو حقیقت ہی ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات بھی مثبت۔ امام حسین نے بنو امیہ کے امیر یعنی یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا اور اس کے خلاف قتال کیا، تو یقیناً اس میں حکمت تھی۔ یزید بن معاویہ کی حکومت اور اس کا کردار اس قدر گرا ہوا تھا کہ امام حسین اس کے آگے یعنی جابر حکمران کے آگے کلمہ حق کہنے کے مصادق جہاد اکبر کے داعی تھے۔ یزید اگرچہ مسلمان ہونا ثابت ہے اور مسلم ہے، وہاں اس کا فسق و فجور اور بد خلق ہونا بھی کرتاس تاریخ سے اخفا نہیں۔ یزید کے بارے میں مختلف ماہرین کے حوالہ جات ملاحظہ ہوں جن کی تفصیل کتاب میں درج ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں، عبداللہ نے جواب دیا، ہم ایسے نااہل کے پاس سے آتے ہیں جس کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، شراب پیتا ہے، راگ باجا سنتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر کوئی مہدی من اللہ ہوتا تو وہ اس کے خلاف جہاد کرتا۔ ملاحظہ ہو تاریخ ابن خلدون 881-82۔ علامہ ابن جریر طبری اس کی اخلاقی قدروں کی ان الفاظ کے ساتھ نشاندہی کرتے ہیں، ان لوگوں نے مدینہ آ کر اہل مدینہ کے سامنے یزید کو سب و شتم کیا اور کہا، ہم ایسے شخص سے مل کر آ رہے ہیں جو کوئی دین نہیں رکھتا، شراب پیتا ہے، تنبورہ بجاتا ہے، اس کی صحبت میں گانے والیاں گایا بجایا کرتی ہیں، کتوں سے کھیلتا ہے، لچوں سے اور لونڈیوں سے صحبت رکھتا ہے۔ ملاحظہ ہو تاریخ الامم مملوک 24-14۔ ابھی علامہ ابن کثیر کی تحریر ملاحظہ ہو، وہ لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ یزید گانے بجانے کے آلات، شراب پینے، سورے لگانے، شکار کرنے، غلام اور لونڈیاں بنانے، کتے پالنے، مینڈوں اور ریچھوں اور بندروں کو لڑانے میں مشہور تھا۔ یزید کا کردار واضح ہو چکا اور اس کی حکومت کی کہانی مورخین کی زبانی سنی ہے، اور یزید کے جبر و تشدد اور لوگوں کے اس کی حکومت کے مطیع ہونے کے متعلق راوی کہتا ہے، وہ ایسا مبارک بادشاہ تھا کہ بادشاہ اس کی اطاعت کرتے ہیں اور قریب ہے کہ اس کی ہیبت سے پہاڑ ٹل جائیں، اور بلغ، دجلہ، فرات اور جس علاقے کو وہ سراب کرتے ہیں اور دریائے نیل سب اس کو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو مورج ذہب معاون الجواہر تاریخ مسعودی 92۔ پھر اہل مدینہ کا قتل عام یعنی واقعہ ہرہ اور پھر مکے میں گولہ باری حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا، اور ایسے واقعات یقیناً یزید کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔ حقیقت میں ہمیں یزید کی کردار کشی کرنا مقصود نہیں مگر امام حسین کی صفائی مطلوب ہے۔ ان کا نکلنا یقیناً برحق تھا اور ان کا یہ قدم حقیقت کا آئینہ دار تھا۔ جب امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اہل کوفہ نے ان کو دعوت بیعت دے رکھی تھی۔ دوسری طرف جب یزید کو امام حسین کی بیعت سے انکار کی خبر ہوئی تو اس نے ولید بن عتبہ مدینہ کے گورنر کو مراسلہ لکھا، اما بعد، تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زید بغیر کسی رعایت کے سختی کرو یہاں تک کہ وہ بیعت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ دوسری طرف امام حسین مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو کچھ صحابہ نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ یزید کے خلاف کوفیوں کے علاقے میں ان سے بیعت کے لیے نہ جائیں، وہ دھوکہ دیں گے۔ اہل بیت عام صحابہ سے افضل ہے، ان کا عمل وقفہ زیادہ قرین شریعت ہے۔ اکابر صحابہ کی لفظی نفسی سے
نفی سے امام حسین کے کردار پر ضرب نہیں آتی۔ بعض افراد نے اکابر صحابہ کے اس مشورے کی بنیاد پر امام حسین کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ امام حسین کے دوران سفر کوفہ تمام خطبات میں دیکھ لیں انہوں نے ہمراہیوں کو واپس جانے کی دعوت دی تاکہ وہ مخلص ہو کر نکلیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔